اگر تو اپنی پستی یعنی زمین کے ہوتے ہوئے بھی بلند یعنی آسمان ہے تو یہی تیرا کمال ہے۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا پستی والا عین فنا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہا فان، جو کچھ اس زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے شیخ اکبر کی ایک نئی اصطلاح پہ، اور یہ اصطلاح ہے الارض، کرۂ ارض یا زمین۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کا لغوی مطلب کیا ہے۔ لغوی مطلب سب کو معلوم ہے، کرۂ ارض اس نظام شمسی کا ایک سیارہ ہے جس میں انسان بستے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ لفظ مختلف صیغوں میں 400 سے زائد مرتبہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیّ فاعبدون، کیا میرے بندوں میری زمین بڑی وسیع ہے تو میری ہی عبادت کرو۔ تو شیخ اکبر کے نزدیک ایک تو اس لفظ کا یہ لغوی مطلب ہے جو کہ سب کو پتہ ہے، معلوم ہے، اس کی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ شیخ کے نزدیک اس لفظ کا اصطلاحی مطلب کیا ہے۔ تو شیخ کے نزدیک اس کے مختلف اصطلاحی مطلب ہیں۔ سب سے پہلے شیخ ارض یا زمین کو صفات حق یعنی آسمان کے مقابل صفات خلق سے تعبیر کرتے ہیں۔ جو دو صفات خلق ہیں وہ ارض ہیں، اور جو صفات حق ہیں وہ سما ہیں۔ تو اسی مفہوم کو فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں اگر تو اپنی پستی یعنی زمین کے ہوتے ہوئے بھی بلند یعنی آسمان ہے تو یہی تیرا کمال ہے۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا پستی والا عین فنا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہا فان، جو کچھ اس زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔ تو یہ فتوحات مکیہ جلد 4 صفحہ 433 سے اس میں شیخ یہ بتا رہے ہیں کہ جو صفات خلق ہیں یا جو پست صفات ہیں، ادنا صفات ہیں، وہ زمین سے اس کو تعبیر کر رہی ہیں، جو اعلیٰ صفات ہیں اس کو آسمان سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ شیخ زمین کو پستی اور آسمان کو بلندی کے معنوں میں لیتے ہیں۔ تو فصوص الحکم فصح محمدی میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یدبر الامر من السماء الی الارض، یعنی کہ آسمان سے زمین کی طرف وہ معاملے کی تدبیر کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو سما ہے وہ علو ہے یعنی بلندی ہے، اور جو ارض ہے وہ پستی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ ویسے بھی اسفل السافلین یعنی کہ سب سے پست مقام ہے، کیونکہ جو ارض ہے، جو مٹی ہے، وہ پست ترین ارکان میں سے ہے۔ تو یہ آپ نے ارض کو پستی اور سما کو بلندی قرار دیا۔ اسی طرح فصوص میں فرمایا کہ جی الذی تظہر فیہ صور العالمین، کہ جس میں عالموں کی صورتوں کا ظہور ہوا۔ کہتے ہیں من علو وہو السماء، جو بلندی میں ظہور ہوا وہ آسمان ہے، وسفل وہو الارض، اور جو پستی میں ظہور ہوا وہ زمین ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ کے نزدیک جو یہ زمین ہے وہ پستی سے عبارت ہے۔ اچھا، پھر اگلے قول میں فرماتے ہیں، یہ تنزلات الموصلیہ کتاب میں سے اقتباس ہے، اس میں بھی وہ پستی والے بات کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر تو احوال میں سے کسی حال میں ہے، چاہے وہ احوال ارض ہوں یا احوال سما، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ تو اسماء میں سے کسی اسم کے تحت ہے۔ تو یہاں پر جو احوال ارض فرمایا تو وہ احوال ارض مطلب پست احوال، اور احوال سما مطلب بلند احوال۔ تو یہ اس مقام پہ یہ واضح ہو گیا کہ شیخ کے نزدیک جو یہ زمین ہے یہ پستی سے عبارت ہے، اور جو آسمان ہے وہ بلندی سے عبارت ہے۔ آخر میں فتوحات مکیہ سے اسی معنی کو تفصیل سے بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، کہ زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو چاہتے نہ چاہتے سجدہ کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں میں اس معروف آسمان کو آسمان نہیں کہتا، اس آیت کے والے سے کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ تو بلندی کی طرف اشارہ ہے۔ اور اسی طرح میں اس زمین کو اس آیت میں زمین نہیں کہتا، بلکہ یہ تو پستی کی طرف اشارہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں آسمان میں وہ بھی ہو سکتا ہے جو زمین کا باسی ہو، اور زمین میں وہ بھی رہ سکتا ہے جو آسمان کا رہائشی ہو۔ تو مراد وہی ہے کہ اگر آپ پست ہیں، پست صفات والے ہیں، تو آپ آسمان کے رہائشی ہونے کے باوجود زمین میں ہیں، بلند صفات والے میں ہیں،
آپ کی صفات بلند ہے، اخلاق بلند ہے، اور چاہے آپ وقتی طور پہ زمین میں رہ رہے ہیں لیکن آپ آسمان کے رہائشی ہیں۔ تو یہ وہ پستی اور بلندی دونوں کو آپ نے اس طرح سے اس کو بیان کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ ارض یعنی کہ زمین کا ایک اور معنی جو کہ انسان کی نشت سے متعلق ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور یہ آپ اپنے کلام میں بارہا یہ معنی بھی لے کر آئے ہیں۔ اس معنی کے مطابق شیخ کے نزدیک زمین سے مراد یہ انسانی جسم کی زمین ہے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ مقرر کر رہا ہوں، تو شیخ فرماتے ہیں کہ عالم اصغر اگر ہم انسان کی مملکت کو دیکھیں تو اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ وہ اس بدن کی زمین میں روح کو خلیفہ مقرر کر رہا ہے۔ تو اگر ہم عالم اصغر یعنی کہ اس کائنات انسانی جسم یا انسان کو دیکھیں تو اس کے مطابق، یا جسم کی زمین کو دیکھیں، عرض بدن کو دیکھیں، تو اس میں مراد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس روح کو اس جسم کی زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہے۔ اور پھر اسی معنی کو ایک جگہ پہ ذرا مزید تفصیل سے بیان کیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ تیرے بدن کی زمین ہی وہ حقیقی اور وسیع سرزمین ہے جس میں حق تعالیٰ نے تجھے اپنی عبادت کا حکم دیا، کیونکہ جب تک تیری روح تیرے اس بدن کی زمین میں قائم ہے اسی وقت تک اس نے تجھے اس سرزمین میں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اور جب روح جسم سے نکل گئی تو تکلیف بھی تجھ سے ساقط ہو گئی، اور تیرا بدن زمین میں مدفون ہو جائے گا، یعنی کہ دوسری زمین میں۔ یہ جان لے کہ یہ زمین تیرا جسم ہی ہے، اور اس کو وسیع اس وجہ سے کہا گیا کہ اس میں قوت اور معنی کی وہ وسعت ہے جو صرف انسانی بدن کی اسی زمین میں نظر آتی ہے۔ تو یہاں پر شیخ نے انسانی جسم کو جو ہے وہ ایک زمین سے تشبیہ دی ہے، بلکہ زمین کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں جب اللہ نے تیرے بدن کی زمین تخلیق کی تو اس میں ایک کعبہ بھی بنایا، یہ تیرا قلب ہے، اور اس قلبی گھر کو مومن کا بہترین گھر قرار دیا۔ اس نے بتایا کہ آسمانوں میں بیت المعمور ہے اور زمین میں خانہ کعبہ ہے، لیکن ان دونوں گھروں میں وہ نہ سما سکا، جبکہ مومن کی نشت انسانی والے اس گھر یعنی وہ قلب میں سما گیا۔ یہاں سمانے سے مراد علم باللہ سبحانہ ہے۔ یہ اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ یہی وہ زمین ہے کہ جس زمین میں تجھے عبادت کا حکم دیا گیا۔ تو یہاں پر شیخ نے زمین کو پھر انسانی جسم سے جو ہے وہ جوڑا ہے۔ تو یہ ہیں شیخ اکبر کے نزدیک زمین کے وہ چند استعمالات کہ جس طرح سے آپ اپنے کلام میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو زمین کے ایک لغوی مطلب سے بڑھ کر بھی کچھ مزید مطلب شیخ کے کلام میں سمجھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اپنی آئندہ کسی ویڈیو میں کسی نئی اصطلاح کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔